صحيح القطع. هذا البيت الذي بعده تتمة للسابق وهي في العبادات بما يمكن تلافيه وتداركه. کریں یہ جو بیت ہے، شعر ہے، اور اس کے بعد والا کریں سابقہ شعر کا وہ تتمہ ہے، گویا اس کو مکمل کرنے والا ہے. وہی کریں فی العبادات بما يمكن تلافيه وتداركه. کریں یہ اصل میں عبادات سے متعلق ہے، جہاں پہ کسی چیز کی تلافی ممکن ہے یا اس کا تدارک ممکن ہے. مثال کے طور پر ان يصلي ويظن انه على وضوء ثم تبين انه لم يتوضا فهنا يجب عليه ان يتوضا ويعيد الصلاة. کہ اگر کسی نے نماز پڑھی، یہ گمان کرتے ہوئے نماز پڑھی کہ وہ باوضو ہے، پھر اس کو واضح ہوا کہ نہیں، اس نے وضو نہیں کیا تھا. بعد میں یاد آیا کہ میں نے وضو نہیں کیا، یاد آیا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا تھا یا اس نے وضو نہیں بنایا، ایسے ہی آ گیا تھا. نماز پڑھ لیا اس حال میں کہ گمان یہ تھا کہ وضو باوضو ہے. کبھی ہوتا ہے اس طرح، انسان بھول جاتا ہے. ثم تبین، پھر اس کو واضح ہو گیا یا خود اس نے یاد کر لیا یا کسی نے بتایا کہ ابھی آپ قضائے حاجت گئے ہوئے تھے یا اس طرح آپ کے ساتھ ہو گیا معاملہ، آپ نے تو وضو نہیں کیا تھا. یا خود انسان اکثر یاد کر لیتا ہے. تو ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں اس پر ضروری ہے کہ دوبارہ. دوسری مثال غلب على ظنه اربعا ثم تبين له بعد ذلك انه انما صلى ثلاث. ظن غالب یہ تھا کہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر واضح ہوا معاملہ کہ نہیں، اس نے 3 پڑھی. یجب علیہ ان یکمل اربعا، تو 34 رکعت مکمل کرنا واجب. ان علم فی زمن قریب، اگر تھوڑے وقفے میں اگر معلوم ہو گیا تو اس سے چاہیے کہ 34 رکعت دہرائے. اگر بہت تو پوری نماز دہرائے گا. اگر ابھی ابھی کا معاملہ ہے 5-10 تو 2 رکعت چھوٹی ہیں اس کو مکمل پڑے گا. اگر بہت سارا لمبا وقفہ ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے انسان مکمل نماز دہرانا ضروری ہے. تو اب شعر کا ترجمہ لیکن اذا تبین الظن قطعا، لیکن کہہ رہے ہیں جب گمان، جو انسان نے گمان کیا تھا، اگر یہ واضح ہو جائے کہ غلطی کیا انسان، خطا ہو گئی، قبر الذمہ، تو کہہ رہے ہیں ذمہ داری سے آپ بری ہوں. صحیح الخطا، اور جو خطا ہو گئی ہے اس کو درست کرنا. واضح؟ كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. هذا مثال لما سبق. اس پہ مثال دی گئی ہے، سابقہ جو بات بتائی گئی اس کی مثال ہے. رجل صلى قبل الوقت يظن ان الوقت قد دخل، ایک آدمی جس نے نماز وقت سے پہلے نماز ادا کر لی، ابھی وقت نہیں ہوا، وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، یہ گمان کرتے ہوئے پڑھ لی کہ وقت داخل ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ گمان تھا، نماز پڑھ لی. ثم تبین ان الوقت لم يدخل، پھر واضح ہوا کہ نہیں، ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا. فإنه يعيد الصلاة، اور دوبارہ نماز پڑھے گا. وتكون الصلاة الأولى نافلة له، اور پہلی نماز جو اس نے پڑھی ہے اس کے لیے نفل ثابت ہو. اسی لیے کہہ رہے ہیں شعر میں کرجل صلی قبیل الوقت، اس آدمی کی طرح جس نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی. فلیعید الصلاة بعد الوقت، تو وقت کے بعد وہ نماز دہرائے گا، اس کو نماز دہرانا چاہیے.
واضح؟ جی شیخ یہاں پر کیا اذان مراد ہے یا صرف ہم وقت کا اعتبار کریں گے؟ وقت کا اعتبار، کبھی جی اذان لیٹ ہوتی ہے، جی شیخ. کبھی اذان سنائی نہیں دی جاتی، وقت کا اعتبار. جی والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. القاعدة السادسة والعشرون وهي أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. قاعدہ نمبر 26 کریں عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک مؤثر نہیں ثابت ہوگا، شک کی کوئی تاثیر نہیں مانی جائے گی. عبادت انسان کر لیا ہے، عبادت مکمل کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے تو اس شک کا اعتبار نہیں ہوگا. مثال صلی انسان، کہ کسی انسان نے نماز پڑھ لی، ثم بعد الفراغ من الصلاة شک، نماز مکمل کر لی، سلام سے فارغ ہو گیا، سلام کر شک ہو رہا ہے اسے، هل انه صلی ثلاثا او اربعا، اب شک ہو رہا ہے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو کہہ رہے ہیں فإن هذا الشك لا يؤثر، اس شک کی کوئی تاثیر نہیں مانی جائے گی. وكذلك بعد الفراغ من الطواف اذا شك، اسی طرح طواف سے فارغ ہو گیا انسان، پھر شک ہو رہا ہے فارغ ہونے کے بعد، هل انه طاف 6 اشواط اور 7 اشواط فإنه لا يؤثر، طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ شک ہو رہا تھا کہ 6 چکر اس نے لگائے ہیں یا 7، تو کریں یہ شک جو ہے مؤثر ثابت نہیں ہوگا. وكذلك اذا كانت الشكوك كثيرة يعتريه في كل عبادة يفعلها، اسی طرح کریں اگر بہت سارے شکوک انسان کے ذہن میں آ رہے ہیں، ہر عبادت میں بہت سارے شکوک پیدا ہو رہے ہیں، جو بھی عبادت انسان کرتا ہے انجام دیتا ہے، فإن ذلك لا يؤثر، کہہ رہے ہیں یہ شک جو ہے اس کی تاثیر قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن كونه يتردد في كل عبادة يفعلها دليل على أن الرجل عنده وسواس، کریں ہر عبادت جو وہ کرتا ہے اس میں اس کو ہر عبادت میں تردد ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان وسوسوں میں مبتلا ہے، شیطان جو ہے اس کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے. والوسواس مرفوع شرعا لا اثر له، اور وسوسے آپ جانتے ہیں کریں شرعاً جو ہے اس کا حکم مرفوع ہے، تو وسوسوں کا اعتبار نہیں ہوگا، شرعی طور سے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو انسان فراغت کے بعد اگر شک ہو رہا ہے تو سمجھے وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، اس کو چھوڑ دیں. سمجھ والی بات. شیخ سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعت ہے کہ ان کو معلوم ہو تو پھر اٹھ کو ابھی 1 رکعت پڑھ لینا شیخ. معلوم ہونا الگ بات، صرف شک کرنا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. آپ کو یقین ہو رہا ہے، آپ یقین پہ پہنچ رہے ہیں تو آپ پڑھ لیں. صرف شک کر رہے ہیں کہ شاید میں نے ایسا کیا نہیں کیا، شک کس کو کہتے ہیں؟ جی شک کس کو کہتے ہیں جی؟ کون بتائیں؟ تردد یعنی کہ کیا نہیں کیا دونوں معاملہ برابر ہے نا شیخ. جی جب زن شک غالب آ کرنا، جائے تو جی جی دیکھیے ایک لفظ ہے یقین، ایک ہے شک، ایک ہے غلبہ زن جو ہم پڑھ رہے ہیں زن، ایک ہے وہم. یہ 4 چیزیں ہیں، نوٹ کریں اس کو. یقین ہے، شک ہے، ظن ہے، اور ایک ہے وہم. شک 50-50 کا معاملہ. شک میں کیا ہوتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، شک جو ہے 50-50 کا معاملہ رہتا ہے. یقین بالکل 100% یقین، آپ کو 95 اور ابو 100 تک یقین. اس کے نیچے 50 کے اوپر اور یقین کے درجے سے نیچے سمجھے تقریباً 90 یا اس کے نیچے 50 تک یہ غلبہ زن.
زن میں بھی دو قسمیں علماء بتاتے ہیں، ایک خالی زن، ایک زن غالب. ایک ہوتا ہے صرف گمان ہو رہا آپ کو، ایک ہے زن غالب، گمان میں بھی اس سے بڑھ کر اس کا پرسنٹیج تھوڑا کم زیادہ ہوگا. ایک ہے وہم، 50 سے نیچے کا جو معاملہ ہے، 50 سے نیچے 40-30 کا جو ہے پرسنٹیج، یہ وہم ہوتا ہے انسان. کامیابی بات. زن عربی لفظ نہیں شیخ، کیسا لگ رہا آپ کو گن؟ عربی لفظ ہی ہے شیخ، اس کو جو اردو میں گمان بولتے. جی شیخ اگر کسی کو جی اگر کسی کو وسوسوں کا شکار رہے. اچھا ٹھیک ہے، بولی طیبہ. آخری وہم کا پوچھ رہے پرسنٹیج، 50 40 30 بولے. جی اس کا اعتبار نہیں کیا گیا. شخص میں بھی جو ہے جیسے بتائیں، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو رہا ہے تو وسوسہ ہے، اور عبادت کے دوران اگر شک ہو رہا ہے تو حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کو شک ہو گیا نماز کے دوران کہ اس میں 3 یا 4 پڑھیں، تو انسان جو ہے جس پر یقین ہے اس پر عمل کرے، شک کو چھوڑ دیں. اگر 2 پڑھے ہیں 2 رکعت یا 3 رکعت میں شک ہو رہا ہے تو 2 پر اکتفا کریں، تیسری نماز رکعت دہرا دیں. واضح؟ اگر شیخ کی وسوسوں کا شکار ہو عبادات میں تو کیا اس کا کیا علاج ہے، یعنی کیا کرے وہ شخص؟ وسوسہ ایک مستقل معاملہ ہے، بیماری ہے. اس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں، وسوسے الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. اس کا علاج مستقل طور سے کرنا چاہیے. کلاس کے بعد یاد دلائیے. آگے بڑھیں. تو کہہ رہے ہیں وَالشَّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤَثِّرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ. کریں شک کسی فعل کو انجام دینے کے بعد شک جو ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. وَهَكَذَا، اور اسی طرح کریں إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ، جب معاملہ ایسا ہو کہ بہت سارے شکوک انسان کو درپیش ہو رہے ہیں تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ وہ وسوسے مانے جائیں گے شیطان کی طرف سے. صرف محض وہ وسوسے ہیں، اس کا اعتبار نہیں کرے گا انسان. او یکو وہمن مثل وسواس بدا لکل وسواس یجی به لقا. کریں هذه تتمہ للبیت السابق، سابقہ بیت کا یہ مکمل کرنے والا بیت ہے. وہو ان الشک اذا کان وہما، کریں اگر شک اگر وہم ہو، وہ شک نہیں بلکہ وہم ہے. جیسے میں نے کہا 50 سے نیچے کا معاملہ ہے تو وہ شک نہیں کہلایا جائے گا، وہ وہم ہوگا. والوہم هو طرف المرجوح فی شک. وہم کیا ہے بتا رہے ہیں، وہ طرف مرجوح ہے. شک میں 2 پہلو ہوتے ہیں، 50 تک پہنچا ہوا ایک ہے، اس سے نیچے اترا ہوا مرجوح جو راضی نہیں ہے، جس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. شک میں شک کا جو 2 پہلو ہیں، ایک راجی، ایک کہلاتا ہے مرجوح. 50 تک پہنچ گیا جو چیز، اس کو آپ راجع کہیں گے، اور جو 50 سے نیچے ہو تو اس کو مرجوح کہیں گے. تو کہہ رہے ہیں وہم کیا ہے، یہ شک میں شک کا جو ہے مرجوح پہلو ہے. فَإِن شَكَّ شَكًّا مَرْجُوحًا فَهَذَا وَهْمٌ لَا يَلْتَفَتُ إِلَيْهِ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ. کریں اگر انسان کو ایسا شک ہوا ہے جو کہ مرجوح ہے تو یہ وہم ہے، وہ شک نہیں ہے. لا يلتفت إليه، اس کی طرف توجہ نہیں دے گا انسان. کیوں؟ لأنه لا أثر له، کیونکہ اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی. مثل الوسواس، جیسے وسوسوں کا معاملہ ہے، اوپر جیسے بتائے تھے وسوسوں کا جیسا مسئلہ ہی وسوسہ کہلائے گا، اس کا اعتبار نہیں کرے گا. اس شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، محض دل میں آنے والے خیالات ہیں، اس کو چھوڑ دے انسان.
قولہ فدا یعنی اترک کل وسواس یجیء بہ، فدا کے معنی یعنی اترک، یعنی ہر وسوسہ جو آتا ہے ذہن و دماغ میں، یعنی اس وسوسے کو آپ چھوڑ دیں، اس وسوسے کو آپ چھوڑ دیں، ذہن سے نکال دیں۔ لکا یجیء بہ الشیطان، لکا سے مراد یعنی اس وسوسوں کو یہ شیطان لے کر آنے والا ہے۔ اللکا یعنی اللعین، اللکا عربی میں کہتے ہیں کمزر انسان کو، اللعین کمزر، یا گالی بھی دی جاتی ہے، کمینہ بول کے بولتے ہیں نا عرف میں، وہ معنی اللعین کے۔ یہ شیطان جو ہے اسی درجے کا ہوتا ہے لعین۔ ولا احد العن من الشیطان الرجیم، کہہ رہے ہیں شیطان سے بڑھ کر کوئی کمینہ انسان نہیں ہے دنیا، جو انسانیت کا دشمن، بنو آدم کا دشمن، اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، سب کا دشمن۔ اللہ ایسے سے اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، ہر درجے کی دشمن، جبکہ بنو آدم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر کچھ کیا ہوتا تو پتہ نہیں اور کتنی دشمنی کرتا ہو۔ ایک دشمن ہوتا نا جی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، دشمنی خواہ دشمنی کرتے ہیں لوگ۔ ایک ہے ہم نے کچھ غلطی کی تھی، بہت زیادہ سزا تھی، ہم وہاں انسان کچھ نہ کچھ احساس رہتا ہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی، لیکن جہاں غلطی نہیں کی تب کوئی ستائے تو بڑی تکلیف ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ۔ وبهذا يتبين ان الوسواس لا اثر له في امور ثلاثه، تو کہہ رہے ہیں اس وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ وسوسوں کا اثر نہیں، اس کی تاثیر نہیں مانی جائے گی تین چیزوں میں۔ نمبر ایک، اذا كان بعد الفراغ من العبادة، اگر انسان عبادت سے بالکل فارغ ہو گیا تو وہ وسوسے ہیں، جو شک پیدا ہوتا ہے وسوسہ ہے، وہ وہاں وسوسے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کی تاثیر قابل قبول نہیں مانی جائے گی۔ وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا، اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ہے وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا، جو وسوسے بہت زیادہ ہیں، شک بہت زیادہ ہو رہا ہے تو سمجھیے وسوسے ہیں، شیطان گڑبڑ کر رہا ہے۔ نمبر تین، وَإِذَا كَانَ مُجَرَّدُ وَهْمٍ، اور جب صرف وہ وہم ہے، شک بھی نہیں ہے بلکہ وہم ہے، معاملہ وہم کے درجے تک پہنچا ہوا ہے۔ وَهُوَ الشَّكُّ الْمَرْجُوحُ كَمَا سَبَقَ، یہاں عین آ گیا غلطی سے، ہاں کر دیجیے۔ وَهُوَ الشَّكُّ الْمَرْجُوحُ كَمَا سَبَقَ، تو اس کو ہم کہیں گے شک مرجوح، وہ شک جو قابل راجع نہیں ہے بلکہ مرجوح ہے، 50 سے نیچے کا معاملہ۔ واضح؟ جی شیخ۔ او یکو وہما مثل وسواس او وسواس الفضا، تو کریں یا یہ ہو سکتا ہے یہ چیز وہم ہو، شک نہ ہو، وہم ہو سکتی ہے جیسے وسوسے کا معاملہ ہے، وسوسوں کا فدا، تو کہہ رہے ہیں آپ فدا لکل وسواس، تو ہر قسم کے وسوسوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ یجیء بہ لکا، جس کو شیطان لے کر آتا ہے، جس کو شیطان لے کر آتا ہے، ہر ان وسوسوں کو آپ دور کر دیجیے۔ یا تو شک کا معاملہ ہوگا تو اوپر بتائیں، شک کا معاملہ اگر ہوگا تو انسان جو ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شکوک کبھی بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، اس کو ہم وسوسوں کے دائرے میں رکھیں گے۔ یا وہ وہم ہوگا، وسوسوں کی طرح وہم ہوگا، تو آپ ہر وسوسوں کو چھوڑ دیں جس کو شیطان لے کر آتا ہے۔ واضح؟ جی الحمدللہ۔ جی، تو
वसवसों का देखिए एक इलाज यहाँ बता दिए कि सबसे पहले वसवसों को छोड़ दे इंसान, इसके पीछे ना पड़े। जो भी वसवसे अगर उसमें डीप में चला जाएगा तो मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा। वसवसे कब बढ़ते हैं? जब इंसान उन वसवसों के पीछे पड़े। दिल में ख्याल आ रहा है, कुछ सोच रहा है, इंसान डीप में चला जाता है, सोचते सोचते ऐसा 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 ऐसा, तो बहुत गहराई में चला गया इंसान। ऐसा नहीं करना चाहिए। वसवसों को फौरन छोड़ दे इंसान। अकेला तन्हाई में बैठा है, तन्हाई छोड़ दे। किसी मजलिस में बैठा है, उठ जाए वहां से, किसी और दूसरी चीज में बिजी हो जाए, अपने आप को मशगूल कर ले, या अल्लाह का जिक्र करे, औज़ बिल्लाह पढ़ ले। वसवसे आ रहे हैं, औज़ बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। शैतान की तरफ से होते हैं वसवसे। तो सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि उस वसवसे को छोड़ दे, उसके पीछे ना पड़े। औज़-बिल्लाह पढ़कर थूकना भी एक बाएं जानिब। जी हाँ, नमाज में एक सहाबी ने आकर उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर अल्लाह के नबी से शिकायत की कि वसवसे आते मुझे नमाज में बहुत ज्यादा। तो आपने कहा कि एक खास शैतान है नमाज में, उसका नाम भी आपने बताया, खिंजब। खिंजब उसका नाम बताया कि वो शैतान वसवसे डालता। तो अल्लाह के नबी ने इलाज बताया कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ो और बाएं जानिब थूक दो। तो उन्होंने कहा कि मैंने इस पर अमल किया तो अल्लाह ने मुझे उससे नजात दी। जी शेख फिराज का वक्त हो गया शेख। जी, आधा मिनट बाकी, जा सकते हैं, जो जाना चाहें। हाजिरी हो गई।